السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردار ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم گزشتہ ماہوان امتحانات برائے اسلامیات کا 2024 والے کا ایڈیشن جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس کا لازمی لنک پہنچائیں، اور ہم اس کا جو صفحہ نمبر تھا وہ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطالعہ کر رہے تھے جس میں ہم نے جو تفاسیر کا ذکر تھا وہ کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہ ویڈیو رک گئی تھی، تو اس وجہ سے اس کا میں بقیہ حصہ تیار کر رہا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ مکمل تفسیر کے لحاظ سے ایک مکمل ہو جائے ویڈیو، تو انشاءاللہ العزیز اس پر ہم آگے کام چلاتے ہیں اور چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان 19 نمبر پر تھا۔ مطالب الفرقان از غلام احمد پرویز۔ یہ بر صغیر میں تفسیری لحاظ سے جو معاملات ہیں، یعنی کہ اردو میں یا عربی میں لکھی گئی تفاسیر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان از غلام احمد پرویز 1903 عیسوی تھا۔ 1985 عیسوی آپ انڈیا میں پیدا ہوئے اور لاہور میں فوت ہوئے تھے۔ یہ منکرین احادیث میں سے ہیں۔ ان کی اس تفسیر کو تفسیر بالرائے مضموم کہا جاتا ہے، کیونکہ مفسر نے تفسیر قرآن کے مسلمہ اصول و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے تفسیر کی ہے۔ ڈاکٹر محمد دین قاسمی نے اس تفسیر کی تمام جلدوں کا تحقیقی و تجزیاتی نقطہ نظر سے تجزیہ پیش کیا ہے۔ 20ویں نمبر پر ہے تفسیر القرآن از ڈاکٹر سر سید احمد خان جو ہیں ان کا ہے۔ 1817 عیسوی میں ان کی پیدائش ہے اور 1898 عیسوی میں ان کی وفات ہے۔ موصوف نے برصغیر میں احیاء علم کی تحریک برپا کی تھی، جس میں دینی و دنیاوی علوم شامل تھے۔ موصوف مسلمانوں کی ہمدردی کے ساتھ اسلام دشمنوں کفار کو بھی مسلمانوں کے قریب لانے کی کوشش کرتے رہے، اور اسی وجہ سے بعض مسلمان اسلامی عقائد کی ایسی وضاحت کی کہ کفار کو اسلام کا صحیح تصور سمجھاتے ان عقائد کی غلط تعبیر کر دیتے تھے۔ نیز موصوف نے ولیم نیور کے جواب میں سیرت پر خطبات احمدیہ کو رقم بھی کیا تھا، جو کہ ان کی بہت عمدہ کاوش ہے۔ موصوف کی تفسیر 17ویں پارے تک پہنچی تھی، تو یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ تفسیر جدید ذہن کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس میں معجزات، جادو، ملائکہ اور جنوں وغیرہ کے وجود کے انکار کے ساتھ ساتھ ان کی عجیب و غریب تعویل کی گئی ہے۔ تو ہم اوپر جو ہے ایک حوالہ اس کا مطالعہ کر دیں۔ احمد رضا خان بریلوی قادری نان ریورلیٹی ایز اعلی حضرت was an Indian Islamic scholar and poet who is considered as the founder of the Brelvi movement and the Rizvi branch of the Qari Sufi order۔ تو ویسے اردو میں لکھ دیتے تو ان کے لیے یہ بہتر تھا، پتہ نہیں انہوں نے انگلش میں کیوں لکھا، کوئی خاص وجہ ہی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، آگے ہم مطالعہ کریں۔ جس کی بنا پر علماء نے ان پر کفر کے فتوے لگائے۔ ان کی تفسیر کی 6 جلدیں ان کی زندگی میں طبع ہوئی اور ایک بعد میں ہوئی۔ 1870 عیسوی کو موصوف نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ آپ نے عیسائی مشنروں، یہ جو عیسائی اس بر صغیر میں آئے تھے لوگوں کو عیسائی کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں باہم قربت پیدا کرنے کے لیے کتاب تبیین الکلام بھی لکھی، جس میں قرآن اور بائبل کے مضامین کا موازنہ کیا گیا۔
تو مشنریوں نہیں کہتے ہیں جو لوگ یہاں پر مسلمانوں کو یا دوسرے مذاہب کو عیسائیت میں تبدیل کرنے کے لیے۔ اچھا، 21 نمبر پر ہے تفسیر ماجدی از مولانا عبد الماجد دریا آبادی، ان کا حوالہ بھی ساتھ دیا ہوا ہے۔ 1892 عیسوی تا 1877 عیسوی 1977 عیسوی موصوف دریا آباد میں پیدا ہوئے، جو کہ ہندوستان میں فیض آباد اور لکھنؤ کے درمیان واقع ہے۔ موصوف 86 سال کی عمر پا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ موصوف نے یہ تفسیر انگریزی زبان میں 1933 عیسوی تا 1939 عیسوی کے عرصے میں مکمل کی، مگر مطبوعہ 1961 کو ہوئی تھی۔ موصوف نے اس تفسیر میں اپنی پیش رو انگریزی تفاسیر کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر بیان القرآن سے خوب استفادہ کیا۔ موصوف نے انگریزی تفسیر 7 سال میں مکمل کی تھی، پھر بعد میں اردو تفسیر لکھی جو کہ 1944 عیسوی کو مکمل ہوئی اور 1962 میں طبع ہوئی۔ مفسر کی دونوں تفاسیر کی الگ الگ نمایاں صفات ہیں۔ اچھا، اگلی ہے 22 نمبر پر تفسیر القرآن الکریم از مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، اپنے جو ہے مسلک اہل حدیث اس سے تعلق ہے ان کا۔ 1946 تا 2023 میں نے کہا نا، پچھلے سال ہی ان کا چند ماہ قبل یا کہہ لیں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، تو ان کی تفسیر کا ذکر کرتے ہیں۔ موصوف عصر حاضر کے بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ کی کئی ایک کتب منصہ شہود پر آ چکی ہیں، تاہم ترجمہ قرآن جو اپنی ترجمانی میں گرامر کی تمام باریکیوں کو لیے ہوئے ہے، جو کہ شاید برصغیر کے کسی بھی ترجمے کو حاصل نہیں ہے، اور پھر قرآن مجید کی تفسیر بنام تفسیر القرآن الکریم کو بہت شہرت ملی ہے۔ یہ تفسیر بہت ہی اعلیٰ علمی اور جدید فقہی و سماجی مسائل کو ملحوظ رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس تفسیر کو اردو تفاسیر میں سے تفسیر بالمعصور بھی کہا جا سکتا ہے۔ شیعہ کی مشہور کتب تفسیر مرآت الانوار و مشکات الاسرار از عبداللطیف القازلانی نجفی۔ موصوف نجف کے علاقے میں ودوباش رکھتے تھے۔ امامیہ اثنا عشریہ کی تفاسیر میں اس کو اہم تفسیری مراجع کی حیثیت حاصل ہے۔ اس تفسیر کا مقدمہ زیادہ شہرت کا حامل ہے، جس میں مفسر نے مقصد تفسیر اور منہج تفسیر وغیرہ پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اس تفسیر میں آل بیت کے خوب فضائل کو قرآنی آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو دوسری تفسیر ہے تفسیر حسن عسکری از ابو محمد حسن بن علی بن ہادی 231 ہجری تا 260 ہجری۔ یہ امامیہ اثنا عشریہ کے 11ویں امام تھے اور حسن عسکری کے نام سے معروف ہیں۔ اس تفسیر میں اہل بیت کی فضیلت پر موضوع روایات کو اکثر جگہ درج کیا گیا ہے، اسی طرح تقیہ کی ضرورت اور اہمیت کو بھی درج کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تفسیر شیعہ افکار و عقائد کی غلو و مبالغہ کی حد تک ترجمانی کرتی ہے۔ اچھا، اوپر حوالہ تھا عبد الماجد دریا آبادی was an Islamic scholar, philosopher, writer, critic, researcher, journalist and exegeter of the Quran in Indian subcontinent in the 20th century. He was as one of the most influential Indian Muslim scholar and was much concerned with modernism
and cooperative religious and orientalism in India. تو ان کے متعلق یہ گفتگو ہے، پتہ نہیں انہوں نے انگلش میں ہی کیوں لکھا ہوا ہے۔ بخیر ہم تیسری تفسیر شیعہ تفسیر کا ذکر کرتے ہیں، مجمع البیان مجمع البیان العلوم القرآن از ابو علی فضل بن حسن تبرسی 548 ہجری۔ ان کی تفسیر سابقہ دونوں تفسیروں سے مختصر تھی۔ موصوف نے تفسیر سے قبل ایک جامعہ قسم کا مقدمہ درج کیا ہے۔ موصوف نے اپنی تفسیر میں حضرت علی کی امامت اور ائمہ اہل بیت کی معصومیت پر بہت زور دیا ہے، اور اسی طرح رجعت اور مہدی و تقیہ وغیرہ کے عقائد پر بھی زور دیا ہے۔ چہارم اور چوتھی تفسیر ہے جو ہماری، وہ ہے تفسیر الطبیان فی تفسیر القرآن از ابو جعفر محمد بن حسن بن علی توسی۔ یہ شیعہ کے مشہور فقیہ محدثین وغیرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی باقاعدہ مکمل لکھی جانے والی تفسیر ہے۔ اسی طرح مذکورہ بلا تفسیر کے علاوہ شیعہ حضرات کی الصافی فی تفسیر القرآن الکریم از ملا محسن کاشی، اور تفسیر القرآن از سید عبداللہ علوی، اور بیان السعادہ فی مقامات العبادہ از سلطان محمد خراسانی، رئیس البیان فی حقائق القرآن از ابو محمد الشرازی الصوفی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تو یہ ان کا مکمل ہوا۔ تو انگریزی تراجم قرآن کا مختصر تعارف۔ مستشرقین کا مشہور انگریزی تراجم قرآن دا قرآن commonly called the القرآن of محمد by جارج سیل، جسے جارج سیل بھی کہتے ہیں۔ جارج سیل 1697 عیسوی کے لگ بھگ کینٹ میں پیدا ہوا، اور جو انگلینڈ کے جنوب مشرق کا ایک شہر ہے، اور 40 سال کی عمر میں نومبر 1736 عیسوی کو اپنے گھر میں فوت ہو گیا۔ جارج سیل عیسائی مذہب سے منسلک بہت مشہور مستشرق تھا۔ موصوف کے ترجمہ قرآن کو بہت شہرت ملی، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انگریزی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن، جو دراصل لاطینی ترجمے کا ترجمہ تھا، جو 1648 عیسوی سے 1688 عیسوی تک شائع ہوا، اب یہ ناپید ہے۔ پھر دوسرا ترجمہ جارج سیل کے قلم سے لندن میں 1734 عیسوی میں شائع ہوا۔ جو اب تک برابر شائع ہوتا آ رہا ہے۔ دوسرا ہے دا قرآن interpreted by author John Arbery A.J. Arbery 22 مئی 1905 عیسوی کو پورٹس مایوتھ انگلینڈ میں پیدا ہوا، اور 22 اکتوبر 1969 عیسوی کو فوت ہوا۔ یہ برطانوی مستشرق مشہور ہے۔ اس نے کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اور یہ اپنے دور کا مشہور عربی فارسی زبان کا پروفیسر رہا ہے۔ مسلمانوں کے معروف مشہور انگریزی تراجم قرآن دا میسج آف دا قرآن بائی محمد اسد سابق نام لیپولڈ ویز یا لیپولڈ ویڈیوز کہہ لیں، اگر انگلش میں لکھا ہوا تو زیادہ آسان ہو جاتی۔ جولائی 1900 عیسوی میں یوکرین کے شہر لویو میں پیدا ہوا، اور 23 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ 1932 عیسوی کو پاکستان کا وزٹ کیا، اور علامہ اقبال سے
ملاقات کی، یہاں سے 1947 کو واپس گئے اور آخر کار اسپین میں 23 فروری 1992 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ موصوف کو بھی انگریزی ترجمہ قرآن کی وجہ سے شہرت ملی اور آپ کی اہم تصانیف میں سے روڈ ٹو مکہ، اسلام ایٹ دا کراس روڈز ہیں۔ چوتھا ترجمہ ہے یا چہارم ہے دا میننگ آف دا گلوریس قرآن بائی محمد مارمدوکی پکتھال، اور نیچے محمد مارمڈیوک ولیم پکتھال۔ ولیم ویسے انگلش میں نہیں لکھا ہوا یہاں پر۔ 1875 کو لندن میں پیدا ہوا۔ ابھی 5 سال کے تھے کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ پھر 29 نومبر 1917 کو اسلام لانے کا اعتراف کیا۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے زبردست حامی تھے۔ 1920 کو انڈیا آئے، حنفی مسلک تھے۔ آپ 1950 کو بوائز ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بن گئے۔ آپ کا یہ قرآن 1930 کو شائع ہوا۔ جو نسخہ میسر ہے اس کے 314 صفحات ہیں۔ اس میں ہر سورت کے اوپر انگلش میں نام موجود ہے۔ تمام آیات کے نمبر لگا کر صرف انگلش میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ مئی 1936 کو کورنوال میں فوت ہوئے۔ پانچواں ترجمہ ہے دا ہولی قرآن ٹیکسٹ ٹرانسلیشن اینڈ دا کومنٹری بائی دا عبداللہ یوسف علی۔ عبداللہ یوسف علی 14 اپریل 1872 کو ہندوستان میں پیدا ہوا۔ موصوف نے ترجمہ قرآن کا آغاز 1934 کو کیا اور 1938 کو مکمل کیا۔ آپ نے کینیڈا میں پہلی مسجد 1938 میں بنائی۔ 19 مئی 1953 کو انگلستان میں فوت ہوئے۔ یہ قرآن 329 صفحات پر کنگ فہد کمپلیکس سے 1987 کو شائع ہوا۔ صفحہ نمبر 2 سے 4 تک فہرست ہے جو ٹیبل آف کنٹینٹس کے عنوان سے ہے۔ پھر صفحہ نمبر 5 سے سورہ فاتحہ کے ترجمے کا آغاز ہے۔ ہر سورت کے اوپر سورت کا ترتیبی نمبر اور انگلش میں نام موجود ہے۔ تمام آیات کے نمبر لگا کر صرف انگلش میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں کسی جگہ کوئی عربی کا لفظ اور حاشیہ موجود نہیں ہے۔ دا میننگ آف دا نوبل قرآن، یہ قرآن دراصل اور فہد کمپلیکس سے طبع ہوا ہے۔ اس کے مشہور مترجم ڈاکٹر عبد المحسن متوفی 14 جولائی 2021 ہیں، جو 97 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اس کے کل صفحات 467 ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 3 پر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو انگلش میں لکھ کر وضاحت بھی انگلش میں ہی کی گئی ہے۔ پھر صفحہ نمبر 4 پر سورتوں کی فہرست چیپٹرز کے عنوان سے ہے۔ اس کے بعد آگے صفحہ نمبر 7 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں ہے۔ اس کے بعد ایک ہی صفحے پر 2 حصوں میں برابر انداز میں انگلش میں ترجمہ بڑے فونٹ میں ہے اور ہر آیت کے نیچے مختصر تشریح چھوٹے فونٹ میں موجود ہے۔ قرآن کریم، یہ قرآن کل 1101 صفحات پر مشتمل ہے اور ترجمہ ڈاکٹر محسن خان نے کیا ہے۔ اس میں مترجم نے ایک سائٹ پر عربی متن اور دوسری سائٹ پر انگلش میں ترجمہ تحریر کیا ہے۔ آخری صفحے پر عربی میں ختم قرآن کی دعا تحریر کی گئی، مکتبے اور سن اشاعت تحریر نہیں ہے۔ القرآن
القرآن الکریم انگلش ٹرانسلیشن کنز الایمان، یہ امام احمد رضا خان بریلوی 1858 تا 1921 کے اردو ترجمہ کنز الایمان کا انگلش ترجمہ ہے، اور انگلش میں ترجمہ کرنے والے پروفیسر شاہ فرید الحق ہیں۔ ان کا ترجمہ کنز الایمان 1910 کو مکمل ہو گیا تھا۔ اس میں صرف انگلش ترجمہ ہے، ساتھ عربی متن نہیں ہے، اور یہ کل 218 صفحات پر محیط ہے۔ ٹرانسلیشن آف قرآن بائی شیخ مفتی تقی عثمانی، اس کے ابتدائی صفحات پر فہرست ہے، پھر صفحہ نمبر 5 سے مفتی صاحب کا تفصیلی تعارف، اس کے بعد صفحہ نمبر 8 سے انگلش میں ترجمہ جس میں تشریح اور متن نہیں ہے۔ یہ کل 566 صفحات پر مشتمل ہے۔ 10ویں تفسیر جو ہے تفسیر احسن الکلام انٹرپریٹیشن آف دا میننگ آف دا نوبل قرآن، یہ کل 1037 صفحات پر مشتمل ہے، جس کو ڈاکٹر محمد محسن خان اور ڈاکٹر محمد تقی الدین الحلالی نے تیار کیا ہے۔ اس میں تفسیر طبری، قرطبی اور تفسیر ابن کثیر کا خلاصہ موجود ہے، اور اردو ترجمہ حافظ صلاح الدین یوسف اور مولانا عبدالجبار کا ہے۔ یہ دارالاسلام ریاض والوں کی طرف سے 1429 ہجری کو شائع ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ صفحہ نمبر 6 سے شروع ہو رہا ہے، اور ایک ہی صفحے میں اوپر 3 حصے بنائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک میں عربی متن، دوسرے میں اردو ترجمہ، اور پھر تیسرے میں انگلش ترجمہ ہے۔ پھر اسی صفحے کے ذیل میں مختصر تشریح انگلش اور اردو میں دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ دیگر مشہور تفاسیر میں سے تفسیر ابن کثیر، تفسیر ماجدی، تفہیم القرآن، معرف القرآن، بیان القرآن وغیرہ کے بھی انگلش میں تراجم ہو چکے ہیں۔ اگلا مرحلہ ہے ہمارا علوم القرآن، تو اس کے ساتھ ہی یہ مکمل ہو جائے گا، پھر احادیث کے اوپر یہ شروع ہو جائے گا۔ علوم القرآن کی اہم کتب اور متعلقہ معلومات: البرہان فی علوم القرآن از علامہ بدر الدین محمد بن عبداللہ زرکشی مصری، حوالہ نمبر 1 ہے۔ 745 ہجری تا 794 ہجری آپ قاہرہ میں پیدا ہوئے اور 49 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ موصوف کی کتاب 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں انہوں نے علوم القرآن کی 47 انواع کا ذکر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے سلاف کی کتابوں کا خلاصہ جمع کر دیا ہے، اور کچھ نئے اضافے بھی کیے ہیں۔ یہی کتاب علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الاتقان کا بھی ماخذ اصلی ہے، کیونکہ بعض مقامات پر علامہ سیوطی نے زرکشی کی کتاب البرہان کی پوری عبارتیں معمولی رد و بدل کے ساتھ نقل کی ہیں۔ آگے ان کا ہی ذکر آ رہا ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن از جلال الدین سیوطی، 849 عیسوی تا 911 عیسوی۔ الاتقان کی 2 جلدیں ہیں۔ اس میں موصوف نے علوم القرآن کی 80 انواع کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں موصوف نے 20 آیات قرآنی کو منسوخ کیا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کے لحاظ سے ان کے نزدیک 20 آیات ہیں، شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5۔ اچھا، موصوف کی یہ علوم القرآن پر لکھی جانے والی کتاب دراصل ان کی تفسیر در منصور فی تفسیر الماثور کا مقدمہ ہے۔ علامہ سیوطی کی تصنیف و تالیف کو اگر ان کی زندگی کے دنوں پر تقسیم کریں تو یومیہ 40 صفحات بنتے ہیں۔ امام سیوطی کو حطب اللیل اور ابن الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لقب ان کا غالباً الدار السمین
تفسیر کی وجہ سے پڑھا تھا۔ امام سیوطی کا اصل نام عبد الرحمن ہے۔ آپ سیوط میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بلائی مصر کے قریب گاؤں کا نام ہے۔ آپ جمعہ کا وقت 19 جمادی الثانی 911 ہجری، معذرت پہلے والی تاریخ بھی ہجری ہی والی تھی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ، 849 ہجری تا 911 ہجری، یہاں پر ان کی وفات آ رہی ہے 19 جمادی الثانی 911 ہجری کو 62 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ آپ کے 2 مزار ہیں، ایک تو سیوط میں ہے اور دوسرا قاہرہ کے قبرستان میں۔ اب اللہ بھی تر جانتا ہے ان کی کیا معاملات ہیں۔ تیسری ہے التبیان لبعض المباحث علی الطریق الاتقان از شیخ طاہر الجزائری 1268 ہجری تا 1338 ہجری۔ اچھا، ایک حوالہ آیا تھا زرکشی میں، البرہان میں، تو موصوف بچپن میں سونے کی پوشیدہ کاری کرتے تھے، اس لیے زرکشی کہلائی۔ صحیح۔ اچھا، اس کتاب میں الاتقان کی اہم مباحث پر مزید اضافہ اور تبصرہ کرتے ہوئے موصوف نے علوم القرآن کے متعلق تمام ضروری مباحث کو جمع کیا ہے۔ علوم القرآن کا کوئی بھی محقق اس کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یہ دراصل موصوف نے اپنی تفسیر کی کتاب کا مقدمہ لکھا تھا، تاہم تفسیر شاید مکمل نہ ہو سکی، اس لیے یہ کتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں مصر سے طبع ہوئی، یہ طبع ہو چکی ہے۔ اچھا، چوتھی کتاب ہے مناہل العرفان فی علوم القرآن از محمد بن عبد العظیم عبادی الزرقانی 1948 عیسوی، ان کی وفات ہی شاید لکھی ہوئی ہے۔ منحل کی جمع ہے جس کا معنی پانی کی گھاٹ اور عرفان کا معنی معرفت ہے، تو مکمل معنی معرفت کے مقامات ہے۔ آپ نے اس کتاب کو کل 2 جلدوں میں مکمل کیا اور کل 17 بحثیں ہیں، جن میں 12 پہلی جلد میں اور باقی 5 دوسری جلد میں ہیں۔ آپ مصر کے ایک قصبہ زرقان میں پیدا ہوئے اور اعلیٰ تعلیم مصر کی ازہر یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آپ نے اپنی کتاب میں تاریخ قرآن، نزول قرآن، مکی و مدنی صورتوں کی ترتیب، رسم مصاحف قراءات، ترتیب قرآن، مفسرین کے منہج اور کتب تفاسیر، ترجمہ قرآن اور اس کا حکم، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، اسلوب قرآن، اعجاز القرآن وغیرہ مباحث پر بہت محقق گفتگو فرمائی ہے۔ 5واں ہے علوم القرآن از ڈاکٹر سبی صالح 1926 عیسوی تا 1986 عیسوی، لبنان۔ موصوف سبی صالح لبنانی نے عربی زبان میں ایک جلد پر مذکور عنوان کی مناسبت سے کتاب متعارف کروائی، جس کو بعد میں اردو زبان میں ترجمہ مولانا غلام احمد حرینی نے کیا تھا۔ اپنے موضوع کی مناسبت سے یہ جامع اور بہترین کتاب ہے۔ یہ کتاب دراصل قرآن اور علوم القرآن کی اہم مباحث پر اعتراض کرنے والوں کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ 6 نمبر ہے قلیل فی المتشابہ و تعویل، قلیل فی المتشابہ و تعویل یا والتعویل از شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ 661 ہجری تا 728 ہجری۔ یہ کتاب مصر سے ایک جلد میں مطبوع ہے۔ موصوف نے اس کے علاوہ ایک رسالہ اصول تفسیر کے نام سے لکھا ہے، اس کی کوئی تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی۔ خیر،
7ویں نمبر پہ ہے الطبیان فی اقسام القرآن از ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ 691 ہجری تا 751 ہجری۔ اس کتاب میں موجود قسم اور ان کے جوابات پر بھرپور طریقے سے وضاحت کی گئی ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں زیادہ تر تفصیل سے کیا گیا، علوم القرآن از تقی عثمانی صاحب۔ یہ پہلا حوالہ ہے، یاد رہے تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے۔ موصوف مفتی شفیع کے فرزند اور موصوف مفتی شفیع کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ نے اردو زبان میں دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق علوم القرآن پر ایک جلد میں شاندار کتاب رقم فرمائی، جس میں بالخصوص مستشرقین کے قرآن و علوم القرآن پر اعتراضات کے مفصل جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کو موصوف نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلے حصے میں علوم القرآن اور دوسرے حصے میں علم تفسیر کے حوالے سے انتہائی محققانہ و جامع انداز سے بحث درج کی ہے، اور یہ دراصل موصوف کے والد محترم کی تفسیر معرف القرآن کا مقدمہ ہے، جس کو مزید مناسب کمی و بیشی کے ساتھ الگ کتابی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ پھر نیچے انگلش میں ہے، محمد تقی عثمانی از a پاکستانی jurist and the leading scholar in the field of Quran, Hadith, Islamic law, Islamic economics and cooperative religion۔ 9ویں علوم القرآن پر ہے، مطالعہ قرآن از محمد حنیف ندوی 1908 عیسوی تا 1987 عیسوی۔ اردو میں لکھی جانے والی یہ کتاب ایک جلد میں مطبوع ہے، جس میں 16 ابواب کے ضمن میں انتہائی جامعیت کے ساتھ علوم القرآن کے مختلف مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے، اور علم تفسیر کے ضروری مباحث کو بھی درج کیا گیا ہے۔ 10ویں نمبر پر علوم القرآن از علامہ شمس الحق افغانی 1901 عیسوی تا 1983 عیسوی۔ اردو زبان کی ایک جلد میں یہ لکھی جانے والی علوم القرآن پر انتہائی جامع اور مختصر کتاب ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے علوم القرآن از مولانا گوہر رحمان 1936 عیسوی تا 2003 عیسوی۔ 2003 عیسوی میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں از اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ مفسر موصوف مانسہرہ سرحد KPK خیبر پختونخوا جو کہ موجودہ ہے میں شیخ التفسیر کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ اس میں علوم القرآن کے تمام اہم عنوانات پر مفصل مگر جامع بحث کا اہتمام کیا ہے۔ نیز اس کے علاوہ اس موضوع پر اور بھی بے شمار کتب ہیں، مثلاً التفسیر والمفسرون از ڈاکٹر محمد حسین الذہبی، اسی کا اردو ترجمہ تاریخ تفسیر و مفسرون کے نام سے پروفیسر غلام احمد حریری نے کیا ہے۔ منازل العرفان از مولانا مالک کاندھلوی، عیون العرفان فی علوم القرآن از قاضی مظہر الدین بلگرامی، النقط والعیون از ماوردی، تاریخ القرآن از عبد الصمد سارم الزہری، تاریخ ارض قرآن از سید سلیمان ندوی۔ زاد المسیر فی علم تفسیر اور فنون الفنان فی علوم القرآن از ابن الجوزی، مباحث فی علوم القرآن از منال القطان، نیز الطبیان فی علوم القرآن کے نام سے محمد علی صابونی نے کتاب رقم کی ہے۔ 12ویں نمبر پہ ہے الفوز الکبیر از شاہ ولی اللہ۔ یہ اہم ترین کتاب ہے، اسے ذرا غور سے سنیے گا اور اس پر توجہ دیجیے گا، کیونکہ یہ پیپروں میں بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے سوال۔ الفوز الکبیر از شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، اصول تفسیر کے موضوع پر ہے۔ بنیادی کتاب مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 14 شوال 1114 ہجری و مطابق 21 فروری 1703 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام قطب الدین احمد تھا، بلکہ احمد ہے، بدلا تو نہیں گیا نام ان کا۔ آپ
1776 ہجری کو بمطابق 20 اگست 1762 عیسوی کو فوت ہوئے۔ الفوز الکبیر 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ ان 5 ابواب سے کتاب کی اہمیت و جامعیت کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ 5 ابواب ترجمہ بالترتیب درج ذیل ہے۔ الباب الاول علوم پنجگان فی بیان العلوم الخمسہ التي يدل علیہ القرآن العظیم نصا۔ دیکھیں میں عربی دان نہیں ہوں، اس لیے غلطی ہو جائے تو گرفت نہ کیجیے گا۔ وَكَأَنَّ نزول القرآن بِالْأَصْلَاتَ كَانَ لِهَذِهِ الغرض۔ ترجمہ بہتر رہے گا کہ میں ترجمہ ہی پڑھ لوں۔ باب اول ان 5 علوم کے بیان میں ہے قرآن عظیم، جن پر با اعتبار نص کے دلالت کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اصل قرآن عظیم کا نزول اسی مقصد کے لیے ہوا ہے۔ نوٹ: علوم پنجگان امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے، اس لیے اس قدر تفصیل سے یہاں درج کیا جا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ مجموعی طور پر پورے قرآن میں حسب ذیل علوم خمسہ کا تذکرہ ہے۔ پہلا ہے علم الاحکام۔ قرآن مجید میں مختلف احکام بیان کیے ہیں۔ یہ احکام عقائد، عبادات اور معاملات کے بارے میں ہیں۔ اس میں شاہ ولی اللہ نے واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ علم المخاصمہ یا علم مخاصمہ کا لفظ باب مفاعلہ سے ہے۔ اس کے لفظی معنی 2 فریقوں کا یا 2 افراد کا آپس میں بحث و تمحیص اور مناظرہ کرنا ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قرآن مجید نے بعض باطل مذاہب کے عقائد کا خاکہ بیان کیا ہے اور ان کے غلط عقائد کا رد کیا ہے اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس اصطلاح میں مخاصمہ کہتے ہیں۔ قرآن میں مخاصمہ مسلمانوں کا یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین کے ساتھ ہے۔ علم تذکیر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات کے صحیح ادراک کے لیے انسان اور کائنات کی تخلیق اور ان کے نظام حیات کے استدلال کو شاہ ولی اللہ نے تذکیر با اللہ کے نام سے دیا ہے یا با اللہ کے نام سے دیا ہے۔ علم تذکیر بایام اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اور تخلیق کردہ واقعات و حالات کا علم ہے، جس میں ان کے تمام واقعات کا بیان موجود ہے جو اطاعت شعار بندوں کے انعام اور نافرمان بندوں کی سزا کے سلسلے میں پیش آئے ہیں۔ علم تذکیر بالموت وما بعد موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا علم کا ذکر کیا ہے۔ الباب ثانی، یہ پہلا باب تھا۔ الباب ثانی نظم قرآن فی بیان وجوہ الخفا فی معانی نظم القرآن بنسبت الی اہل هذا العصر و ازالت ذالک الخفا بوضاح بیان۔ اور غلطی ہو جائے تو میں نے پہلے کہا کہ میں عربی دان نہیں ہوں۔ ترجمہ: باب دوم اپنے زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے ان دشواری وجوہات کے بیان میں جو نظم قرآن کے معنی میں پیش آتی ہے اور نہایت وضاحت کے ساتھ اس میں دشواری کو حل کرنے کے بیان میں ہے۔ الباب الثالث، تیسرا باب جو ہے اسالیب قرآن فی بیان لطائف نظم القرآن و شرع اسلوب البدیع بقدر طاقت
بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہم. طاقت و امکان والامکان. ترجمہ باب سوم انسانی طاقت اور امکان کے بقدر نظم قرآن کے لطائف اور اس کے انوکھے اسلوب کی وضاحت کے بیان میں ہے. الباب الربیع تفسیری مناہج فی بیان المناہج التفسیر و توضیح الاختلاف الواقعہ فی تفسیر صحابہ و تابعین. ترجمہ باب چہارم تفسیر کے طریقوں اور صحابہ و تابعین کی تفسیر میں واقع ہونے والے اختلافات کی وضاحت کے بیان میں ہے. الباب الخمس مشکلات قرآن نزول قرآن فی ذکر جملۃ صالحات من شرح غریب القرآن واسباب النزول التي يجب حفظها على المفسر ويمتنع ويحرم الخوض في كتاب الله بزونها. ترجمہ باب پنجم قرآن کریم کے غریب دشوار فہم قرآن کی تشریح کی وافر مقدار اور ان کے اسباب نزول کے بیان میں ہے جن کو مفسر کے لیے یاد کرنا ضروری ہے. ان کے بغیر قرآن کریم میں غور و خوض کرنا ممنوع اور حرام ہے. ممنوع اور حرام ہے. آگے جو ہے وہ مشقی سوالات ہیں انشاءاللہ العزیز، ہم ان کا صبح یا اگلے دن اس کا مطالعہ کریں گے. قرآن و علوم القرآن کے مشقی پیپر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث کا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیں. بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو لازمی شیئر کریں. میں ویڈیو کو ایڈٹ نہیں کرتا، یہی ٹھیک ہے، یہی طریقہ کار ٹھیک ہے تاکہ سب کے لیے سامنے ہو، واضح ہو، تو بہتر ہے. تو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.